بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے شہرت طلب کرنے کی مذمت۔ یعنی انسان کے دل میں اگر ہمیشہ اس بات کی طلب اور تڑپ رہا کرے کہ مجھے معاشرے میں شہرت نصیب ہو جائے، کہ ہر جگہ میرا ہی چرچا ہوا کرے، اور یہ کہ جہاں جس محفل میں موجود ہوں تو پھر ہر کوئی میری ہی طرف متوجہ ہوا کرے، میرے سامنے کسی دوسرے کی نہ کوئی حیثیت ہو اور نہ ہی کوئی اس کی بات سنا کرے۔ دین اسلام میں ہمیں اس جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان کی یہ جو چند روزہ دنیاوی زندگی ہے، تو دنیاوی زندگی انسان کو یہ دنیا کی چمک انسان کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ تو یقیناً حق ہے، سچ ہے، لہذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرنے پائے۔ یعنی اللہ کی طرف سے انسان کو یہ جو خبر دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، عارضی و فانی ہے، اور یہ کہ حقیقی اور دائمی و ابدی ہمیشہ باقی رہنے والی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ ایک دن آئے گا جب دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر آخرت کی زندگی کا آغاز ہوگا، ایک نئی دنیا، نئی زندگی شروع ہوگی۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے انسان کی کہ جو آخرت کی زندگی ہے ہمیشہ باقی رہنے والی، وہاں کی کامیابی اور وہاں کی راحت، وہاں کا آرام انسان کو نصیب ہو سکے، کیونکہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی راحت ہے اور نعمتیں ہیں، آخرت کی نعمتیں۔ اب یہ دنیا چونکہ وقتی ہے، عارضی ہے، لہذا دنیا سے کوئی دل لگانے کی کوشش نہ کرے، دھوکے میں نہ آئے، اور وہ چیزیں جو کہ دنیا میں انسان کو دھوکہ دینے کا سبب بن جایا کرتی ہیں، اور انسان کو ان چیزوں سے بطور خاص خبردار اور ہوشیار رہنا چاہیے، تو انہی میں سے یہی چیز بھی ہے کہ انسان کے دل میں یہ شوق اور یہ خواہش کہ مجھے شہرت نصیب ہو جائے، تو یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اور یہ کہ ہمیں سیرت کی کتابوں اور یہ کہ کتب حدیث کے مطالعے کے دوران یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ بسا اوقات اس قسم کے واقعات پیش آیا کرتے تھے کہ کسی دور دراز کے علاقے سے کوئی نیا آدمی، کوئی اجنبی انسان آیا ہے، مدینہ پہنچا ہے، نو وارد ہے، وہ نیا ہے۔ جب وہ مدینہ پہنچتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا، تو اسے وہاں لوگوں سے دریافت کرنا پڑتا تھا۔ وہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے،
اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، کسی اور سے وہ ملاقات کے لیے نہیں آیا، لیکن وہاں اس مجلس میں پہنچنے کے بعد وہ لوگوں سے یہ دریافت کیا کرتا تھا کہ تم میں سے محمد کون ہیں؟ سبھی لوگ بیٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں اسی جگہ انہی کے درمیان موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، لیکن جو پہچانتا نہیں ہے شکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ یعنی سبھی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہ کوئی الگ سے نشست نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کوئی ممتاز، کوئی منفرد، کوئی الگ سے کرسی نہیں ہے، الگ سے کوئی قالین بچھا ہوا نہیں ہے، کوئی گدی بچھی ہوئی نہیں ہے، کوئی الگ سے مخصوص قسم کا کوئی عمدہ لباس پہنے ہوئے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لوگوں کے درمیان ممتاز نظر آئیں کہ دیکھنے والا نووارد انسان سمجھے کہ ان سبھی میں اس کا لباس بہترین ہے تو شاید یہی ہوں گے محمد، یا سوچے کہ یہ الگ سے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سبھی لوگ الگ سے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایک استاد ہے مثلا، دوسرے شاگرد ہیں، تو یوں وہ سوچے کہ شاید یہ ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، اشرف الانبیاء والمرسلین، کہ تمام کائنات میں اللہ کے بعد جس کسی کا مرتبہ اور مقام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود کیفیت یہی ہے کہ جب کوئی نووارد وہاں آتا ہے تو اسے پوچھنا پڑتا ہے کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں قرآن کریم میں یہ تعلیم دی گئی ہے، فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری ہر عبادت، اور یہ کہ میری تمام زندگی اور میری موت، یہ سبھی کچھ تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں، یعنی انسان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی نماز اور یہ کہ اس کی ہر عبادت، یہاں تک کہ اس سے بھی بڑھ کر انسان یہ سوچے کہ میری یہ تمام زندگی، میری ایک سانس، میرا وجود، میرا سراپا، اور یہ کہ پھر اس زندگی کے خاتمے کے بعد میری موت، یہ سبھی کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر انسان کے دل میں یہ تمنا ہو کہ میں اگر کوئی اچھا کام کروں تو لوگوں میں شہرت ہو، لوگوں کے دلوں میں میرے لیے عزت ہو، لوگوں میں چرچا ہو، تو پھر کس طرح وہ یہ کہے گا کہ میری نماز، میری عبادت اللہ کے لیے ہے؟ یا اللہ کے لیے ہوگا اس کا ہر عمل، یا لوگوں کے لیے ہوگا؟ اگر اللہ کے لیے ہوگا تو پھر لوگوں میں شہرت کی وہ تمنا کیسے کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان اول الناس یقضی یوم القیامت علی، قیامت کے دن سب سے پہلے جس انسان کے بارے میں فیصلہ صادر کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے حساب و کتاب جو ہوگا، سب سے پہلے جو انسان ہوگا، رجل استشہد فأتی بہ فعرفہ نعمہ فعرفہا، ایک انسان کو حاضر کیا جائے گا دنیا میں جو شہید ہوا، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے اسے یاد دلایا جائے گا کہ دنیا میں تم شہید ہوئے تھے، اللہ کی راہ میں جان دی، لڑتا ہوا مارا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا عمل ہو سکتا ہے کہ جان، سب سے قیمتی چیز تو جان ہے، جان بچانے کے لیے انسان
کیا کچھ کیا کرتا ہے، اور یہ کہ روپیہ پیسہ بہاتا ہے پانی کی طرح کہ جو لٹتا ہے لٹ جائے، بس جان بچ جائے، ایسی قیمتی چیز، مگر اس نے وہ بھی قربان کر دی، اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گیا۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو اپنی جان بھی تیری راہ میں پیش کر دی۔ تب اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ کذبت، تم جھوٹ بول رہے ہو، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِي فَقَدْ قِيلَ، تم اس لیے لڑتے رہے اور پھر مارے گئے تاکہ دنیا یوں کہے کہ یہ تو بہت بہادر ہے، پھر تمہاری موت کے بعد دنیا یہ کہے کہ یہ تو شہید ہے۔ یعنی بہت سے لوگ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوں کہتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں وغیرہ وغیرہ، یا اگر کوئی شہید ہو گیا پھر یہ کہ اس کے جو والدین ہیں، جو افراد خانہ ہیں، ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت پہلے سے ہی یوں کہا کرتا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں، دنیا مجھے کہے کہ شہید، اور اے میری ماں، آپ کو دنیا یوں کہا کرے کہ دیکھو شہید کی ماں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ تو پھر انجام یہ ہوگا کہ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی یہ شہادت، یہ عمل، یہ جان کی قربانی، یہ اس وجہ سے کہ اس کے دل کے کسی کونے میں یہ تمنا چھپی ہوئی تھی کہ لوگ مجھے شہید کہا کریں، تو اتنی بڑی قربانی اس کی وہ رائے گاں گئی، سب ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن۔ دوسرے شخص کو حاضر کیا جائے گا جو زندگی بھر قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، قرآن سیکھا، قرآن سکھایا، اور وہ یوں کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو زندگی بھر قرآن پڑھا اور پڑھایا، دوسروں کو بھی سکھایا۔ قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، تم اس وجہ سے دنیا میں علم تم نے سیکھا، دوسروں کو بھی سکھایا، اور یہ کہ زندگی بھر قرآن تم پڑھتے رہے، دوسروں کو بھی پڑھاتے اور سکھاتے رہے، تاکہ لوگ یوں کہیں کہ یہ عالم ہے، لوگ یوں کہیں کہ یہ قاری ہے، کتنا بڑا، اس کی تلاوت دیکھو، کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ تمہارے دل میں جو تمنا تھی وہ تمہیں نصیب ہو گئی دنیا میں ہی، لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ کتنا بڑا قاری ہے، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسے بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، ایک تیسرا شخص حاضر کیا جائے گا، دنیا میں اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا تھا، اور یہ کہ دنیا میں وہ بہت زیادہ سخاوت و فیاضی دکھایا کرتا تھا، لوگوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتا تھا، اپنا پیسہ وہ خرچ کیا کرتا تھا، تب وہ یوں کہے گا کہ یا اللہ میں نے دنیا میں ہر اچھے کام میں اپنا پیسہ خرچ کیا۔ قال کذبت، اللہ کی طرف سے یوں جواب دیا جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ، تم دنیا میں اچھے کاموں میں اپنا پیسہ اس لیے خرچ کرتے رہے کہ تمہارے دل میں یہ خواہش تھی کہ لوگ یوں کہیں کہ دیکھو یہ کتنا بڑا سخی انسان ہے، جواد، سخی۔ فقد قیل، کہہ دیا لوگوں نے، دنیا میں تمہارے چرچے ہو گئے کہ فلاں بہت بڑا سخی انسان ہے۔ ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار، اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ تین انسان ہوں گے کہ جن کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ شاید کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جب یہ بات سنے گا کوئی کہ سب سے پہلے
وہ 3 آدمی جنہیں جہنم میں پھینکا جائے گا سب سے پہلے وہ کون ہوں گے؟ شاید کوئی سوچے کہ کوئی بہت بڑا مجرم ہوگا، قاتل ہوگا، زانی ہوگا، شرابی ہوگا، یا یہ کہ معلوم نہیں کتنا اس نے لوگوں کو ستا رکھا ہوگا۔ لیکن ایسی بات نہیں، ہمیں تو حدیث میں یہ صورتحال نظر آئی۔ پہلا شخص جو کہ شہید ہے، دوسرا شخص جو زندگی بھر قرآن پڑھتا اور پڑھاتا رہا، تیسرا شخص جو زندگی بھر اچھے کاموں میں اپنا روپیہ لٹاتا رہا، مگر چونکہ ان کے دل میں تمنا یہ تھی شہرت، چرچا ہو جائے، تو اس سے اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں انسان کو دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے کہ قرآن کریم میں بار بار ہمیں اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی، خبردار کیا گیا کہ دھوکے میں نہ آنا۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دیکھو دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے۔ جو چیزیں ہمیں دھوکہ دے سکتی ہیں دنیا کی زندگی میں، انہی میں سے ایک یہ بہت بڑی خطرناک چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کے کسی کونے میں کبھی یہ خواہش پیدا ہونے لگے کہ میری شہرت ہو، میرا چرچا ہو۔ یہ اس قدر خطرناک چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلہ، فرمایا کہ دنیا میں جس نے شہرت کا لباس پہنا، قیامت کے روز اللہ اسے ذلت و رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ شہرت کا لباس پہنا یعنی ایسا لباس اس نے پہنا عمدہ اور نفیس اور بہترین لباس، یعنی اگر اللہ نے انسان کو نعمتوں سے نوازا ہو تو اچھا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے یقیناً، یعنی لیکن اگر دل میں یہ نیت ہو کہ اچھا لباس اس وجہ سے کوئی پہنے کہ پھر دنیا کے سامنے اتراتا پھرے، اکڑ کر چلے، دنیا دیکھے کہ ذرا اس کا لباس دیکھو کتنا عمدہ لباس ہے، تو عزت کی تمنا میں کہ عزت ملے گی، شہرت ملے گی، چرچے ہوں گے، یہ بات سوچ کر اس نے اس مقصد کی خاطر بہترین اور قیمتی لباس اگر پہنا ہے تو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اسے ذلت کا لباس پہنایا جائے گا کہ ساری عزت اس کی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ الغرض کوئی بھی معاملہ ہو، وہ لباس کسی نے ایسا پہنا ہو کہ میری عزت ہو، شہرت ہو، چرچے ہوں، یا اور کوئی بھی ایسا کام ہو کہ ایسا گھر، ایسی گاڑی وغیرہ، یا اسی طرح جو اندرونی معاملات ہیں کہ نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ لباس یا گھر وغیرہ، بلکہ اندرونی معاملات، حتیٰ کہ یہ نیکی، یہ اچھے کام، یہ علم اور یہ زہد، یہ تقویٰ کہ کوئی انسان اگر متقی بنتا ہے اور یہ کہ بہت اچھے کام کرتا ہے لیکن دل میں نیت یہ ہے کہ دنیا میں میرا نام ہو، میرا چرچا ہو، تو پھر یہ کہ یہ سب کچھ یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور اس کے یہی اچھے کام وہ آخرت میں اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ الغرض اس معاملے کی نزاکت کو ہمیں ہمیشہ سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔